زنجیر زنی ہوگی. زنجیر زنی یہ سامنے والے چوک تک ہوگی اور اس کے بعد بلند آواز سے خانوات تطہیر پر درود پڑھیے. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد أغني أبو القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات. نعرہ تکبیر. سارے مل کے ساتھ دیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوستان محترم، قرآن میں ارشاد رب العزت ہے، خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت سمجھو، گمان بھی نہ کرو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں. میرے محترم، کوئی قوم ہو، کوئی ملت ہو، کوئی ملک ہو، کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، پاکستان ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، ہر قوم کا جذبہ احسان شناسی، میرے لفظوں پہ غور فرمائیے گا، ہر قوم کا جذبہ احسان شناسی اسے مجبور کرتا ہے کہ جنہوں نے قوم کی راہ میں قربانی پیش کی ہے، جنہوں نے قوم کی راہ میں اپنی جان دی ہے، وہ اسے زندہ رکھنا چاہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. لیکن مشکل یہ آ پڑتی ہے، وہ تو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، نہ موت پر ان کا قبضہ ہے، نہ حیات پر ان کا کنٹرول ہے. موت و حیات ان کے قبضے میں نہیں ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنے ہیروز کے مجسمے بنا کر چوکوں پہ لگا دیتے ہیں. اس میں تو مسلم نان مسلم کی بات ہی نہیں ہے. اسلام میں کیونکہ مجسمہ بنانا حرام ہے، ہم مجسمہ نہیں بناتے. ہم نے اللہ سے پوچھا، مالک تو بتا، جنہوں نے تیری راہ میں قربانی دی ہے، موت و حیات کا مالک تو ہے، ہم انہیں زندہ رکھ نہیں سکتے. مالک ہم کیا کریں کہ اس جذبہ احسان شناسی کی تسکین ہو،
خالق نے قرآن مجید میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں 367 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ یاد کرو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا تمہاری حیرت کی انتہا نہیں رہے گی میرے محترم اللہ نے جب 367 مقامات میں سے سب سے پہلے جس کے ذکر کا حکم دیا ہے وہ کوئی مرد نہیں ہے عورت ہے جس کا نام ہے مریم اے میرے حبیب کتاب میں مریم کا ذکر کرو اور پھر اس کے بعد تذکرہ ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ نوح وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ہود میرے محترم میں نے گزارش کی نا خلاصہ عرض کر رہا ہوں 300 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے کہا تم کیونکہ موت و حیات پر قدرت نہیں رکھتے نہ موت پر تمہارا کنٹرول ہے نہ زندگی پر تمہارا کنٹرول ہے اگر اس جذبے کے تحت کہ ان کے احسان کا بدلہ دو کر سکتے ہو تو ان ہستیوں کا ذکر کرو جنہوں نے راہ خدا میں جان دی ہے اچھا کوئی آپ میں سے کہے گا جناب انبیاء تو نبی ہیں نا انسان کامل ہیں ان کے بارے میں قرآن نے صحیح بجا طور پر فرمایا ہے کہ ان کے ذکر کو زندہ رکھنا چاہیے میں کہتا ہوں سورہ والعادیات پڑھیے اے مسلمانوں قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا پڑھنے کے لیے نہیں آیا سمجھنے کے لیے آیا ہے قرآن قسم کھا کے کہہ رہا ہے والعادیات ذبحا فالموریات قدحا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو میدان جنگ میں دوڑتے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے سموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں اللہ قسم بھی کھا رہا ہے قرآن میں ذکر بھی کر رہا ہے کن کا میدان جہاد میں لڑنے والے مجاہدوں کا نہیں ان گھوڑوں کا جن گھوڑوں کی پشت پر مجاہد بیٹھ کر میدان جنگ میں جاتے ہیں تو میرا بیدار مجمع یہ پیغام لیتا جائے اگر راہ خدا میں کوئی گھوڑا بھی خدمت کرے وہ صرف ہماری امام بارگاہوں میں نہیں لائے جاتے اللہ قرآن میں بھی لا رہا ہے چلو گھوڑا جانور صحیح پاک تو ہے نا اصحاب کہف کا واقعہ کس کو یاد نہیں ہے اصحاب کہف وسادسہم کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید سادسہم کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید ساتواں ان کا کتا تھا کتا تو نجس العین ہے ایسا نجس ہے کہ کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتا اللہ نے اس کتے کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا ہے کیوں اس نے اولیاء خدا کی خدمت کی اس لیے جب بروز محشر اللہ اصحاب کہف کو جنت میں بھیجنا چاہے گا اصحاب کہف کہیں گے مالک اس کتے نے چاہے نجس العین ہے اس کتے نے ہماری خدمت کی ہمارے ساتھ وفاداری کی شیعہ سنی علماء مفسرین محدثین متفق ہیں کتوں میں سے واحد کتا ہے جو جنت میں جائے گا مأمور ہیں کہ ان ہستیوں کا ذکر کریں اور جیسے ہی ہم ذکر کرتے ہیں خدا کی قسم یہ ماتمیوں آپ کو سلام ہے آپ نے حسینیت کو گھر گھر پہنچایا ہے گلی گلی پہنچایا ہے محلے محلے پہنچایا ہے میرے محترم ہم پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ عزاداری کریں مولا حسین کا غم کریں بس 1400 سال پہلے واقعہ ہو گیا
تو بس ختم ایک دن 10 محرم الحرام کو، جیسے ہمارے اہل سنت بھائی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، 10 محرم الحرام والے دن ذکر امام حسین علیہ السلام کر دیتے ہیں اور بس۔ یہ کیا آپ 20 صفر تک 40 دن پورے ذکر امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، شیعہ سنی محدثین نے لکھا بعد شہادت حسین 40 دن تک جب بھی کوئی کپڑا زیر آسمان بچھایا جاتا تھا، جب صبح اٹھایا جاتا تھا اس پر خون کے قطرے ہوتے تھے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، کل ایمان علی حق نعرہ حیدری۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں کہا جاتا ہے بس ایک 10 محرم والے دن شہادت مناؤ، یہ جلوس کیا ہیں، یہ تعزیے کیا ہیں، یہ علم کیا ہیں، یہ آپ جو سبیلے لگا لیتے ہیں، یہ جو آپ نیازیں پکا لیتے ہیں، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ پوچھا جاتا ہے نا ہمارے نوجوانوں سے، میں کہتا ہوں جناب قرآن سے دکھا کے جاؤں گا۔ اگر یہ ساری چیزیں اگر قرآن سے نہ دکھا کے گیا، اگلے سال اگر مجھے اتفاق ہوا اس علاقے میں عشر محرم پڑھنے کا، مجھے اس چوک میں مجلس نہ پڑھنے دینا، شیعہ سنی سب کو دعوت دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ خدا شاہد ہے 50 سال سے ہمارے علماء کے پاس سوالات آ رہے ہیں، وہ جواب پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم نے اپنا پیٹرن چینج کر دیا۔ اب ہم سے پوچھا جاتا ہے جی آپ کی اذان میں حی علی خیر العمل کب سے آیا؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں جناب آپ نے چھوڑ کب سے دیا؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، یہ کب سے آیا؟ میں کہتا ہوں جناب یہ جب سے بھی آیا ہو، سوال آپ سے ہے، آپ علی کو جب ولی مانتے ہیں؟ دیکھیے میرے محترم، مولا علی ابن ابی طالب کو 70 برس ممبروں سے برا بھلا کہا جاتا رہا۔ یہ میں مسلم تاریخ پڑھ رہا ہوں، مسلم تاریخ۔ شیعہ سنی سب نے لکھا 70 برس مولا علی ابن ابی طالب کو ممبروں سے برا بھلا کہا جاتا رہا۔ میں ایک خطیب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کوئی غلط بات پڑھ جاؤں، آپ کھڑے ہو جائیں، احتجاج کریں، دنیا کہے گی ہاں بھائی خطیب غلط تھا، مجمع نے تو ٹوکا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ میں کوئی غلط بات پڑھوں، آپ خاموشی سے بیٹھ کے سنتے رہیں، لوگ یہی کہیں گے نا کہ صرف خطیب ہی گندہ نہیں سی، سارا مجمع ہی ایسا سی۔ اب سوال یہ ہے میرے محترم، 70 برس ہر جمعے کے اجتماع میں مولا علی ابن ابی طالب کو برا بھلا کہا جاتا رہا، جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے انہوں نے بھنگ پی ہوئی ہوتی تھی۔ کوئی ایک تو اٹھ کے کہتا کیا بکواس کر رہے ہو، علی داماد رسول ہے، علی صحابی رسول ہے، علی رسول کی بیٹی کا شوہر ہے، علی کے بیٹے وہ ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی علی کو برا بھلا کہتے ہوئے؟ 70 برس کون تھے؟ باقاعدہ حکومت تھی، تخت خلافت پہ کوئی بیٹھا تھا۔ اچھا یار علی کا جو معاملہ ہے یہ خدا کی قسم دنیا اس کو لائٹ لیتی ہے۔ یہ مولا علی ابن ابی طالب جب 10 محرم الحرام کو میرے مولا نے یزیدیوں سے سوال کیا کیا پوری دنیا میں میرے علاوہ کوئی نواز رسول ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ پھر میرے مولا نے پوچھا بتاؤ میں نے کسی حرام محمد کو حلال کیا ہو؟ نہیں فرزند رسول۔ کسی حلال محمد کو میں نے حرام کیا ہو؟ نہیں فرزند رسول۔ تو پھر پوچھا کیوں مجھے قتل کرتے ہو؟ یہ تاریخ میں باقاعدہ لفظ موجود ہیں۔ عمر ابن سعد نے جواب دیا بغضاً لعلی کا ابی کا علی ابن ابی طالب، صرف تیرے باپ علی کے بغض میں۔ جب یہ کربلا اتنا عظیم واقعہ
ہوا ہے علی کے بغض میں تو ہمیں چھان بین نہیں کرنی چاہیے یہ کون تھے جو 70 برس مولا علی ابن ابی طالب کو ممبروں سے برا بھلا کہتے رہے؟ اگر آپ کی طبیعت ساتھ ہے تو آج یہ مسئلہ حل کرتا جاؤں۔ دیکھیے میرے محترم، اہل اسلام کے ٹوٹل میں نے چھوٹے چھوٹے فرقے جو بین بڑے بڑے روڈ جاتے ہیں وہ 3 ہیں، چھوٹی چھوٹی ذیلی سڑکیں، یہ نیٹھڑی کو جا رہی ہے، یہ پتہ نہیں کون سے چک کو جا رہی ہے، وہ زیادہ ہیں۔ مین جو 3 سڑکیں ہیں اسلام کی، ایک وہ ہیں جو علی کو پہلا امام ماننے والے ہیں اور علی کے بعد 11 اور کو امام ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ انہیں کہا جاتا ہے شیعہ اثنا عشریہ۔ دوسرا ایک گروہ ہے جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں، وہ خلافت راشدہ والے، انہوں نے مولا علی ابن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ مانا، ایسے ہی ہے نا؟ ایک اور تیسرا گروہ ہے طریقت والا، صوفیاء کرام کو ماننے والے۔ اگر میری بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ آپ لطف بھی لیں گے، آپ کا ذہن بھی کھلے گا کہ ہم کیا سمجھتے تھے، حقیقت کیا نہیں، چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے پاس تو 12 ہیں، ایک ہی کم ہوگا نا، 11 اور ہیں، ان میں سے کسی کو مان لیں، علی کا دامن چھوڑ دیں۔ شیعہ نے بگڑ کے کہا او مولوی زبان سنبھال کے بات کر، ہمارا سلسلہ امامت شروع ہی علی سے ہوتا ہے، علی کو کسی صورت میں چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ توجہ، جب میں اہل سنت بھائیوں کے پاس جو خلافت راشدہ والے ہیں، جب میں ان کے پاس پہنچا، میں نے کہا جناب 4 خلیفے راشد آپ کے پاس ہیں، پہلے کو مان لو، دوسرے کو مان لو، تیسرے کو مان لو، چوتھے علی ابن ابی طالب ہیں بھی چوتھے نمبر پہ ہی، علی کا دامن چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مولانا پاگل ہو گئے ہو، ہمارا نصاب خلافت مکمل ہی علی پہ ہوتا ہے، اگر علی کو نکال دیں ہمارا نصاب خلافت نامکمل رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو، میں آیا طریقت والوں کے پاس۔ طریقت والے وہ ہیں جن کے پاس اولیاء اللہ کی بہت کثرت ہے، بڑے بڑے پیر گزر چکے، بڑے بڑے پیر اب موجود ہیں، اور یہ سلسلہ طریقت، پیر و طریقت والا سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں نے کہا جناب اتنے آپ کے پاس اولیاء اللہ ہیں، ایک علی کو نہ مانا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ علی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے لڑنے تک آ گئے، یہ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، یہ بات میں نے کی ہے، لڑنے تک آ گئے۔ مولانا خبردار اگر ایسی بات کی آپ کو اور ہمارا تعلق ختم، آپ ہمارے ڈیرے پر نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا یار بگڑ کیوں رہے ہو بھائی دوے، میں نے بات کی ہے، مانو مانو، نہیں مانی نہ مانا۔ انہوں نے کہا خبردار یہ بات نہ کرنا، ارے جتنے بھی اولیاء ہیں ان سب کے سید الاولیاء علی ہے۔ جیو، اس کا مطلب یہ ہے، میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں بڑا خطیب نہیں ہوں چھوٹا، میں بات کو ذرا لمبی کر کے بیان کرتا ہوں، دعا کرو میں بڑا خطیب بن جاؤں، 2 منٹوں میں بات آپ کو سنا دوں، لہذا مجھے ادھر ادھر سے بات کر کے مین بات پہ آنا پڑتا ہے۔ اب صورتحال کیا ہوئی؟ امامت والے 12 امامی علی کو چھوڑنے پر تیار ہیں؟ نہیں۔ خلافت والے علی کو چھوڑنے پر تیار نہیں۔ طریقت والے جن کے سلسلے ہیں چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، پتہ نہیں کتنے سلسلے ہیں مجھے یاد نہیں ہے نا امامیہ علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ توجہ، نہ خلافت والے علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ طریقت والے علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر سارا مجمع میری طرف توجہ کر کے میرے سوال کا جواب دے، علی کے بغیر نہ امامت والوں کا گزارا، نہ خلافت والوں کا گزارا، نہ طریقت والوں کا گزارا۔ مجھے بتاؤ یہ شام میں 70 برس علی کو برا بھلا کون کہتا رہا؟ پھر مانو، ہاتھ بلند کر
کے میرا ساتھ دیجئے، پھر مانو جنہوں نے 70 برس علی کو برا بھلا کہا، نہ وہ امامت والے تھے، نہ خلافت والے تھے، نہ طریقت والے تھے۔ میرے خیال ہے کیونکہ یہ 3 سلسلے تو علی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میرے محترم ہم سے پوچھا جاتا ہے جی قرآن میں محرم کہاں لکھا ہے، قرآن میں علم کہاں لکھا ہے، قرآن میں ذوالجناح کہاں لکھا ہے؟ آج دکھا کے جاؤں گا، بس دیکھنے والی آنکھ مجھے چاہیے اس مجمع میں۔ محرم کہاں ہے؟ یہ تم جو نظر نیاز کرتے ہو یہ کہاں ہے؟ یہ جو تم ماتم کرتے ہو یہ کہاں ہے؟ یہ جو تم زنجیر مارتے ہو یہ کہاں ہے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ جتنے ہمارے رسومات ہیں ان پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا بالکل سب کچھ ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ میں آپ کے پاس آیا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میرے سامنے چائے پیش کی گئی، سب کے لیے چائے الگ، میرے لیے چائے الگ۔ میں نے پوچھا، کسی نے پوچھا یار مولوی صاحب کے لیے وہ خصوصی عرش تو دودھ اتریا، انہیں دی بکری چاہ کیوں؟ کہنے لگے جناب مولوی صاحب کو شوگر ہے، اس لیے مولوی صاحب بغیر چینی والی چائے پیتے۔ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا، بانی مجلس کا بچہ مچل گیا، اس نے کہا اچھا مولوی صاحب کے اندر شوگر ہے یعنی چینی ہے؟ بابا میں نے دیکھنی ہے وہ شوگر کیسی ہے، موٹے دانے والی ہے یا باریک دانے والی ہے، زیادہ میٹھی ہے یا کم میٹھی ہے؟ باپ نے سمجھایا بیٹا ہر انسان کے اندر شوگر ہوتی ہے، لیکن ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی، پیتھالوجسٹ کی نظر چاہیے۔ آج مثال سمجھ آ گئی؟ ہر نظر نہیں دے سکتی، پیتھالوجسٹ کی نظر چاہیے۔ میرے محترم ایسے ہی قرآن میں ہمارا محرم بھی ہے، ہمارا علم بھی ہے، ہمارا ذوالجناح بھی ہے، ہماری نظر نیاز بھی ہے، ہماری سبیلیں بھی ہیں۔ ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا، معصوم نگاہ چاہیے دیکھنے کے لیے۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ اچھا کہتے ہیں نہیں 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 دکھاؤ جی ہمیں۔ میں نے کہا بالکل دکھا کے جاؤں گا، قرآن کی آیت پڑھ کے، توجہ قرآن کی۔ ہاں ذرا اپنی سیٹنگ کر لو نا تو پھر میں بیان شروع۔ کہتے ہیں کہاں ہے؟ میں نے کہا قرآن کھولو، قرآن کھولا، میں نے کہا وہ والی سورہ نکالو نا جس میں لکھا ہے صبح کی نماز 2 رکعت ہے، وہ والی سورہ کھولو نا جس میں لکھا ہے مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی بھی 4 ہیں، عشاء کی بھی 4 ہیں۔ کہتے مولوی صاحب عقل کا علاج کرو، قرآن میں نماز کا حکم ہے، نماز کی رکعتیں نہیں لکھی۔ میں نے کہا رکعتوں کا کہاں سے پتہ چلا؟ توجہ چاہتا ہوں، نماز کی رکعتوں کا کہاں پتہ چلا؟ کہاں وہاں تو عمل رسول ہے، سنت رسول ہے، رسول نے ہمیں پڑھ کے بتایا صبح کی 2، مغرب کی 3، ظہر عصر کی بھی 4 عشاء کی بھی 4۔ میں نے کہا ارے نماز میں تمہیں سنت رسول یاد آ گئی، اور اسی نماز میں جو پشت پہ سوار بیٹھا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ نبی نے نماز کو طول دے کے کیا پیغام دیا ہے دنیا والوں؟ میں نے کہا قرآن پوری جزیات بیان نہیں کرتا، ایک موٹا صفحہ ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، خانہ کعبہ کا حج ان لوگوں پر واجب ہے جو مستطیع ہوں، جن کے پاس حج پر جانے کے واپس آنے کے اتنے عرصے میں پیچھے گھر چلانے کے اخراجات بھی موجود ہوں، ان پر حج واجب ہے۔ اب احرام کہاں سے باندھنا ہے، کیسے باندھنا ہے، میدان عرفات میں کب رکنا ہے، کتنی دیر رکنا ہے، یہ سارے اعمال حج رسول نے بتانے ہیں۔
ایسے ہی خدا کی قسم محرم بھی قرآن میں ہے، سورہ شورى قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب ان سے کہہ دو میں نے جو رسالت کے لیے اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مجھے اجر دینا چاہتے ہو نا، کچھ نہیں مانگتا، اگر دینا چاہتے ہو تو میرے قریبیوں سے مودت کرو، مودت، محبت کا لفظ نہیں ہے، مودت وقت ہوتا تو محبت اور مودت میں فرق کیا ہے وہ ضرور بتاتا۔ میرے محترم، اب یہ جو آپ کو پسینہ آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ پسینہ خود سے کوئی چیز نہیں۔ سردیوں میں آپ کو پسینہ کیوں نہیں آتا؟ آپ ہی ہوتے ہیں، پانی بھی وہی پیتے ہیں، سردیوں میں کیوں نہیں آتا؟ اب کیوں آ رہا ہے؟ اصل چیز ہوتا ہے ٹمپریچر، ٹمپریچر جتنا بڑھے گا پسینہ اتنا زیادہ آئے گا۔ اگر ٹمپریچر نہیں ہے، سردیوں میں ٹمپریچر بہت کم ہوتا ہے، پسینہ نہیں آتا۔ میرے محترم، یہ محرم بھی اصل میں محبت کی دین ہے، جس کو جتنی کربلا والوں سے محبت ہوگی وہ اتنا غمگین ہوگا۔ کوئی صرف اپنی مودت کا اظہار صرف رو کے کرتا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کرتا ہے، کچھ زیادہ جذبے میں آ جاتا ہے، جوش میں آ جاتا ہے، وہ اپنی کمر پر چھریاں مارنا شروع کر دیتا۔ دلائل بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس میرے محترم۔ لوگ کہتے ہیں اگر محرم اتنا زیادہ ضروری تھا تو یہ حج کس کی یاد ہے؟ اللہ کے دو نبیوں کی نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، انہوں نے تو چھری چلا دی نا۔ یہ الگ بات ہے کہ مصلحت خدا یہی تھی کہ بیٹا بچ جائے، دمبا ذبح ہو جائے۔ تو اگر یہ حج کے واقعے کی طرح کربلا بھی اتنا زیادہ مہم ہوتا تو جیسے اللہ نے قرآن میں واجب کا کارڈ بھیج کے، ہمارے ہاں ہے نا، اللہ جانتا ہے، خوشیوں میں بلایا جاتا ہے، لوگ روٹتے بھی ہیں، منایا بھی جاتا ہے۔ کبھی چچا جا رہے ہیں، پتر آ جا، ان کا پہلا پتر ہے، سیرے بن رہے ہیں، کوئی گل نہیں، ناراضگیاں چھوڑو، بعد دے وچ نپڑ دے رسم، ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ کبھی خالہ منانے جا رہی ہیں، کبھی پھپھو منانے جا رہی ہیں، تو جہاں خوشی کا موقع ہوتا ہے وہاں روٹھنا بھی ہوتا ہے، منانا بھی ہوتا ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے، کیا وہاں بھی منانے کے لیے وفد جاتے ہیں؟ نہیں نا، مسجد سے اعلان ہو جاتا ہے، حضرات فلاں کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کا آج اتنے بجے جنازہ ہے۔ یہی کچھ اعلان ہوتا ہے نا، یا اس کے علاوہ نام بنام دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں۔ دنیا یہی نہیں سمجھ سکی، عزادارو حج ہے خوشی کا موقع، وہاں نبی زادہ بچ گیا، لیکن محرم خوشی کا موقع نہیں ہے، یہاں نبی زادہ تو کیا رسول کا پورا کنبہ کٹ گیا۔ 10 محرم والے دن خدا شاہد ہے جیسے مینا میں حاجیوں کی قربانیاں نہیں پڑی ہوتی، ایسے خاندان رسالت کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ تو حج ہے خوشی کا موقع، اللہ نے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، واجب کا کارڈ بھیج کر ہر حاجی کو بلایا، لیکن محرم ہے غم کا موقع۔ کا چاند افق پہ طلوع ہو کے بتا دے گا لوگوں زہرا کا گھر اجڑ گئے۔ جب اعلان ہوتا ہے نا فلاں کا جوان بیٹا مر گیا ہے، کون کون جاتے ہیں؟ صرف وہ جن کے اس گھر والے سے تعلقات اچھے ہوں، جن کی یاد اللہ ہو۔ ہر بندہ نہیں جاتا،
خدا کی قسم جب محرم کا چاند بھی اعلان کرتا ہے نا کہ لوگوں زہرا کا گھر اجڑ گیا، نبی کا گھر لٹ گیا، اللہ جانتا ہے جن کے بھی نبی سے تعلقات اچھے ہوں گے وہ صفحے عذاب پہ آئے گا اور کہے گا اے ہمارے نبی آپ کے گھر کے اجڑنے کا ہمیں بڑا افسوس ہے۔ عزادارو آج تو 9 محرم الحرام ہے، کل جب یہی وقت ہوگا نا زہرا کا لال اپنی قربانیاں پیش کر کے یوں ہاتھ دراز کر کے کھڑا ہوگا، کیا کہہ رہا ہوگا؟ این عباس، او میرے بھائی عباس تم کہاں چلے گئے؟ این علی الاکبر، او میرے بھائی میرے بیٹے علی اکبر تم کہاں چلے گئے؟ این زہیر بن کین۔ خدا شاہد ہے یہ منظر جو میدان کربلا میں ہے، جب مولا اکیلے رہ گئے بڑے بڑے دشمنان اہل بیت کے کلیجے بھی کٹ گئے۔ یہاں تو سارے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ خدا شاہد ہے خیام سے ودا کیا، ظاہر ہے چوک کا ماحول ہے، پورا واقعہ شہادت نہیں پڑھنا، اجازت لے کر بہنوں سے اجازت لے کر خیمہ سے باہر نکلے، راہوار سے کہتے ہیں راہوار اب آخری وقت ہے، بس آخری وقت ہے، اب وفا دکھا، راہوار چلنا چاہتا ہے لیکن چل نہیں پا رہا۔ مولا نے کہا راہوار آخری وقت میں ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ خدا شاہد ہے ہم جو ذوالجناح کی قدر کرتے ہیں، دنیا جان لے ہم ذوالجناح کی عبادت نہیں کرتے، ہم ذوالجناح کی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے کہ اس ذوالجناح نے مولا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی احترام کیا۔ جب ذوالجناح کو میرے آقا چلانا چاہتے ہیں، ذوالجناح چلتا نہیں ہے، ذوالجناح نے اپنے سر سے قدموں کی طرف اشارہ کیا، دیکھتے کیا ہے 4 سال کی بچی ہے، ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے میرے بابا کے ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اللہ دارو میرے آقا اترے، اپنی بچی کو گود میں بٹھایا، ایسے پیار کیا جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ 4 سال کی بچی بچگان انداز میں کہنے لگی بابا اگر آپ نے جانا ہی ہے ہمیں نجف پہنچا دیجیے۔ میرے آقا نے کہا بیٹا اللہ کی رضا پہ راضی رہو، جو مشیت الہی ہے وہ ہوگی۔ اجازت لے کے میرے آقا چلے، خدا شاہد ہے ایسا حملہ کیا میرے مولا نے کہ لشکر یزید کی فوجیں کوفہ و قادسیہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، ہر طرف الامان 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 کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، حملہ بھی کرتے تھے اور کبھی کبھی رکابوں پر زور دے کر مقتل میں جہاں شہداء قربانیاں دے کے سوئے ہوئے تھے ان کی طرف رخ کر کے کہتے تھے اے میرے علی اکبر 3 دن کے پیاسے کی جنگ، پھر کبھی کہتے تھے اے میرے بھائی عباس میں تمہاری جنگ دیکھتا رہا، اٹھو تم بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو۔ اور پھر کبھی کبھی کہتے تھے این عباس، اور پھر فرماتے تھے یا ابطال الحجا و یا فرسان الحجا، اے میرے مارکے جنگ کے شاہ سوارو، مالکم انادیکم فلا تجیبون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں پہلے تمہیں ایک آواز دیتا تھا تم کئی دفعہ لبیک کہتے تھے، آج حسین تمہیں بلا رہا، ارے آج حسین اکیلا رہ گیا ہے، حسین تمہیں بلاتا ہے جواب کیوں نہیں دیتے؟ لاشیں کانپ گئی، تڑپ گئی، پھر خود کہا تم کیسے جواب دو؟ موت نے تمہیں مجبور کر دیا۔ عزادارو بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت، تمام پوری شہادت انشاءاللہ کل عاشورہ محرم الحرام کو آپ
آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. یہ ذکر ثواب ہے، عبادت ہے. میرے آقا جب زین سے زمین پہ آ گئے نا، اور میرے آقا نے سر سجدے میں رکھ دیا. اب چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں، کوئی کہتا ہے زندہ ہے، کوئی کہتا ہے شہید ہو گئے ہیں. عزادارو صرف شمر نہیں آیا، کئی آئے، لیکن جب آ کے قریب آئے، کوئی کہتا ہے مجھے رسول کی شکل نظر آ رہی تھی، کوئی آگے کہتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اللہ کے رسول سر سجدے میں رکھے ہوئے تلوار وہیں پھینکتا تھا چلا جاتا تھا. عزادارو عمر ابن سعد نے ایک عیسائی کو بھیجا. علامہ رشید ترابی وہ یہ واقعہ پڑھا کرتے تھے. وہ کہتے وہ عیسائی تلوار لے کے آیا. عیسائی تھا، نہ شیعہ تھا، نہ سنی تھا، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، مسلمان تھا ہی نہیں. لشکر یزید میں عیسائی بھی بہت سارے تھے. عیسائی آیا، چند قدم پیچھے کھڑے ہو کر اس نے ایک واسطہ دیا. ایوہ الغریب، اے پردیسی، تجھے واسطہ اس جوان کا جس کی لاش پہ تو کوہنیوں کے بل چل کے گیا تھا. ذرا اپنا تعارف کرا، تو ہے کون؟ عزادارو میرے آقا نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. پھر اس عیسائی نے ایک اور واسطہ دیا. ایوہ الغریب، تجھے واسطہ اس کڑیل جوان کا جس کے سینے سے پنچھی تو نے اپنے ہاتھوں سے نکالا. لیکن عزادارو میرے مولا نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. پھر اس عیسائی نے واسطہ دیا. ایوہ الغریب، تجھے واسطہ اس نوخیز جوان کا جس کی لاش کو تو ابا میں سمیٹ کے خیمہ کے دروازے پہ لائے. عزادارو میرے آقا نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. اس عیسائی نے پھر واسطہ دیا. ایوہ الغریب، تجھے واسطہ اس 6 ماہ کے معصوم کا جس سے تو پانی پلانے لے کے آیا تھا اور لاشا لے کے واپس گیا تھا. عزادارو وہ میرا مولا جو شہزادے قاسم کے واسطے پہ بھی سر نہیں اٹھا رہا تھا، شہزادہ علی اکبر کے واسطے پہ بھی سر نہیں اٹھا رہا تھا، جس واسطے کو بھی دیا عیسائی نے سر نہیں اٹھا رہے تھے. دلوں پہ ہاتھ رکھ کے عزت دار لوگ بیٹھے ہو، بہنوں بیٹیوں والے لوگ بیٹھے ہو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اس واسطے پہ تھوڑی سی توجہ فرما لینا. عزادارو وہ میرا مولا جو کسی واسطے پہ سر نہیں اٹھا رہا تھا، اب عیسائی نے ایک ایسا واسطہ دیا. عزادارو اب میرے مولا سر سجدے میں رکھ نہیں سکے. کیا واسطہ دیا؟ ایوہ الغریب، تجھے واسطہ ان بیویوں کا جو خیمے کے دروازے پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی ہے اے عمر بن سعد، تو بھی دیکھ رہا ہے اور رسول کے نواسے کو ذبح